میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری عطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو، شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ ہلاک کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، تمہارا اللہ ہے رحمان۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو، نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اگر تم راہ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عاجز بنا لو، جیسے راکھ اور دھول۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تحریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔